بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، آج میں شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ ایک ایسی حافظ قرآن لڑکی کے بارے میں جو کچن میں کام کرتے ہوئے چولہے کے اوپر گر کر آگ میں جل کر مر گئی۔ سامعین، وہ ایسا کون سا گناہ کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے اس پر ایسا عذاب آیا کہ وہ شکل و صورت اس کی اتنی جل گئی کہ وہ پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی، اور لوگ اسے دیکھ کر کانوں کو ہاتھ نکانے لگے اور توبہ و استغفار کرنے لگے۔ سامعین، اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو وہ عورتیں ضرور اور ہر حال میں لازمی سنیں جو کچن میں کام کرتی ہیں، یعنی کچن میں بیٹھ کر سالن روٹی بناتی ہیں، کام کرتی ہیں۔ وہ اس واقعے کو ضرور آخر تک دیکھیے۔ سامعین، ضلع جہلم میں منورہ نامی ایک عورت رہا کرتی تھی جس کے 5 سے 7 بچے تھے، 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ اب اس کا شوہر مزدوری کیا کرتا تھا۔ اب وہ اکیلی 7 بچوں کا پیٹ پالنے سے اس لیے قاصر تھی کیونکہ مزدوری سے آنے والے جو روپے پیسے تھے وہ بہت ہی کم تھے۔ ان کے ساتھ وہ اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتی تھی، مزدوری کم تھی، مہنگائی زیادہ تھی۔ اسی مہنگائی کی وجہ سے اس نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک خاصیت اس میں یہ تھی کہ وہ بہت اچھی کک تھی، بہت ہی اچھا کھانا پکاتی تھی۔ وہ چھوٹے موٹے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ اسی طرح 5 سال گزر گئے کام کرتے ہوئے، تو ایک دن جس کے گھر وہ کام کرتی تھی وہاں مہمان آئے، اور جب اس نے کھانا پکایا تو وہ مہمان جو کہ رئیس لوگ تھے انہیں کھانا بہت پسند آیا، اور پھر اس رئیس عورت نے اسے آفر کی کہ تم میرے گھر میں بطور کک کام کرو، کیونکہ تمہارے ہاتھ کا جو بنا ہوا سالن اور چاول میں نے کھائے ہیں مجھے بہت پسند آئے ہیں، تم ہمارے ساتھ ہمارے شہر چلو، یعنی کہ ساتھ والے شہر چلو، وہاں پر کام کرو، تمہیں روزانہ کے کھانے کے لیے بچوں کو کھلانے کے لیے ساز و سامان بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا، اور آنے جانے کا کرایہ بھی ملے گا۔ یوں وہ 1 گھنٹے کی مسافت کر کے ڈیلی صبح صبح روانہ ہوتی، اور پھر جب اس گھر میں کھانے پکانے کا کام مکمل کر لیتی تو بچے کھچا برتن دھونے کا، صفائی ستھرائی کا، کپڑے دھونے کا کام بھی ساتھ ساتھ کرنے لگی، یعنی کسی دن کوئی ایک کام کر لیتی جس کے اسے فوری پیسے مل جاتے، جبکہ بطور کک وہ پورے مہینے کے کام کرنے لگی، اور پھر جو ایک دن وہ کھانا بناتی اگلے دن نیا بناتی تو پچھلے دن کا اسے مل جاتا، تازہ بھی کھانا ملتا، اور جو ایک دن گزرے کا جو بچ جاتا تھا اگلے دن وہ مالکن جو کہ بہت رحم دل تھی، بہت نیک عورت تھی، اور اس نے جب دیکھا کہ اس کی 5 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹی ہیں اور کمانے والا صرف ایک مزدور شوہر ہے، جبکہ گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہے، تو اللہ ترسی کرتے ہوئے اکثر کھانے پینے کی چیزیں بھی اسے دیتی، پہننے کو کپڑے دیتی۔ اس طرح اس غریب عورت کا گزر بسر اچھا ہونے لگا۔ 1 سے 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا، اور پھر ایک دن جب وہ شام کو گھر نہ پہنچی تو اس کا شوہر پریشان ہونے لگا کہ جو عصر سے مغرب کے درمیان آ جاتی ہے، آج مغرب سے اوپر کا ٹائم ہو رہا ہے لیکن وہ پہنچی نہیں ہے۔ تو اچانک اس کے موبائل پر ایک کال آئی، اور پھر اسے بتایا گیا کہ تمہاری بیوی ہاسپٹل میں ہے اور وہ جل کر مر چکی ہے، اور آ کر اپنی بیوی کی لاش وصول کر لو۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ ایسا کیا ہوا، وہ تو اپنے کام پر گئی تھی اور ہاسپٹل سے کال ہے کہ وہ جلنے کی وجہ سے مر گئی ہے۔ تو جب وہ ہاسپٹل پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس کی بیوی کی شکل پہچانی نہیں جا رہی تھی، وہ مکمل طور پر جل چکی تھی۔ شناخت کے طور پر جو اس بنگلے کے مالک کے جو ڈرائیور تھے وہ ساتھ تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ وہ روتا کیا نہ کرتا جب بیوی کی ڈیڈ باڈی لے کر اپنے گاؤں پہنچا تو گاؤں والوں کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا یہ دیکھ کر کہ اس کی جو شکل ہے وہ بگڑ چکی تھی جلنے کی وجہ سے، اور وہ عورت ایسی حال کو انجام تک پہنچی تھی کہ دنیا والے بہت پریشان تھے کہ ایسی بری موت اسے کیسے آ گئی ہے، موت کیسی حالت میں آئی کہ وہ جل کر مر چکی تھی۔ وہ بیچارہ غریب آدمی جو کہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ پہلے بھی مشکل گزارا کر رہا تھا، اس نے اپنی بیوی کے کفن دفن کا انتظام کیا اور پھر اسے دفنا دیا گیا۔
اب اس کی بڑی بیٹی جو کہ 14 سال کی تھی، تو وہ اپنی ماں کے ساتھ کبھی کبھی کام زیادہ ہوتا تو وہ جایا کرتی تھی۔ اگلے دن سے اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میں جاتی ہوں اپنی اسی مالکن کے بنگلے پر، وہاں پر کوکنگ کا چھوٹا موٹا جو تھوڑا بہت اوپر کا کام مجھے آتا ہے وہ میں کروں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ آخر ایسا کیا ہوا میری ماں کے ساتھ کہ وہ اس طرح جل کر مر گئی۔ تو پھر وہ اگلے دن سے اس نے جانا شروع کیا۔ تو جب اس نے مالکن سے پوچھا کہ میری ماں کو کیا ہوا تھا تو اسے کچھ نہ بتایا گیا، تو مالکن نے یہی کہا کہ میں گھر پر موجود نہیں تھی، میں کہیں باہر گئی ہوئی تھی، مجھے گھر سے ڈرائیور کی کال گئی اور اس نے بتایا کہ جو کچن میں کام کرتی تھی اچانک گیس کے چولہے کے پاس کھڑی تھی کہ اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی اور وہ مر گئی۔ اب وہ حیران تھی کہ میری ماں اتنی بے احتیاط کیسے ہو گئی تھی کہ اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی اور اس آگ نے اسے لپیٹ میں لے لیا اور وہ پوری جل گئی اور اس کی شکل و صورت نہ پہچانی گئی اور وہ مر گئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب اس کی بیٹی جس کا نام رحیمہ تھا، اب رحیمہ نے اپنی ماں کی جگہ کچن کی جگہ سنبھال لی۔ وہ کھانا زیادہ تو نہیں پکانا جانتی تھی، لیکن چھوٹا موٹا سبزی کاٹ دینا، مسالہ بھون دینا، سارے مسالے جمع کرنا، سلاد کاٹ لینا، رائتا بنانا، یہ کام وہ کر لیا کرتی تھی۔ تو اس نے اوپر کے کام شروع کر دیے۔ اب اس کی ماں کی جگہ ایک اور نوکرانی وہاں پر آ گئی اور ان کے گھر کا واپس نظام چلنے لگا۔ اب وہ بیٹی پریشان تھی، سوچا کرتی تھی کہ ایسا کیا ہوا۔ اس نے ساتھ والی نوکرانی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہمیں زیادہ علم نہیں ہے۔ اب رحیمہ شام سے پہلے دوپہر تک واپس آ جایا کرتی تھی۔ اب گاؤں کی عورتوں نے اور اس کے باپ نے اسے منع کیا، بیٹا تم وہاں نہ جایا کرو کیونکہ وہاں تمہاری ماں کی موت ہوئی ہے، تمہاری ماں اسی گھر میں جل کر مری ہے، تمہیں اس گھر میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن وہ بضد تھی کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے میری ماں وہاں پر جل کر مر گئی ہے، اور کوئی لوگ کہتا کہ وہ شاید کوئی گناہ کرتی تھی، کھانا پکاتے ہوئے کوئی کام کرتی ہوگی ایسا کہ جس کی وجہ سے اس کی موت کچن میں چولہے پر جل کر ہوئی ہے۔ وہ اس حقیقت کے اینڈ تک پہنچنا چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اسے پتہ چلے کہ آخر ایسا ہوا کیا تھا، کیونکہ وہ اپنی ماں کو جانتی تھی۔ اس کی ماں ایک اچھی عورت تھی، نیک تھی۔ سب سے بڑی بات اس کی ماں حافظ قرآن تھی۔ اس نے چھوٹی عمر سے دیکھا تھا کہ ہماری ماں کس طرح کی مشکلوں سے گزر کر ہم 5 بہنوں کا پیٹ پال رہی تھی اور ساتھ ساتھ خود بھوکھی رہ کر اپنے بیٹوں کی بھی اچھی تربیت کر رہی تھی۔ وہ غریب ضرور تھی لیکن اس نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی۔ چوری کرنے جیسی بری لت سے اس نے اپنے بچوں کو دور رکھا۔ بے شک ان کے گھر کھانے کے لالے پڑتے تھے، وہ تھوڑی تھوڑی کھا لیتے تھے، لیکن کبھی کسی کی چیز کی طرف آنکھیں نہیں اٹھائی تھی اور نہ ہی کبھی کسی چیز کو چرا کر کھایا تھا۔ اسی بات پر رحیمہ پریشان ہوتی تھی کہ ہماری ماں جو نیک سیرت تھی، حافظ قرآن تھی، بچوں کی اچھی تربیت کرتی تھی، آخر اس کے ساتھ ایسا برا ہوا کیوں ہے اور اس پر ایسا عذاب کی طرح موت بری پہنچی کیوں ہے کہ وہ اس طرح اپنے انجام تک جا پہنچی ہے۔ اور پھر ایک دن اس بنگلے پر مہمان آئے ہوئے تھے تو وہ کھانے میں مصروف رہی، تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک نئی عورت آئی ہوئی ہے جو کہ کھانا بنا رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب جب ہماری طرف مہمان آیا کرتے ہیں، مطلب اس بنگلے میں مہمان آتے ہیں، میں تب تک اسپیشل کھانا بنانے کے لیے اب آتی ہوں ورنہ میں نہیں آتی۔ تب اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں اس سمیرہ کی بیٹی ہوں جو یہاں پر کام کرتی تھی اور پھر جل کر مری۔ تو وہ چونک گئی عورت کہ کیا تم سمیرہ کی بیٹی ہو؟ تو اس نے بتایا ہاں میں سمیرہ کی بیٹی ہوں، لیکن تم چونک کیوں گئی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں میں نے ویسے پوچھا ہے۔ لیکن اب رحیمہ کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ جو عورت نے چونک کر مجھ سے اس طرح پوچھا ہے تو واقعی کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا، کوئی تو ایسی بات ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے اس نے مجھ سے تصدیق کی کہ کیا میں واقعی سمیرہ کی بیٹی ہوں۔ لیکن اب وہ اس سے پوچھنے لگی لیکن اس عورت نے کچھ نہ بتایا۔ اور پھر کچھ دن مزید گزر گئے تو ایک دن گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس بنگلے پر گھر کے افراد میں سے کوئی نہیں تھا، نوکر چاکر بھی اکثر ادھر ادھر تھے۔ وہ وہاں پہنچی
تو اس نے دیکھا کہ آج وہ عورت وہاں پر آئی ہوئی ہے۔ اس نے دوبارہ پوچھا، آنٹی آپ یہاں، خیریت تو ہے؟ آپ تو اکثر تب آتی ہیں جب کھانا بنایا جاتا ہے۔ تب وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے پتہ ہے آج مالکن بھی گھر نہیں ہے اور مالکن کے بچے بھی نہیں ہیں، میں تم سے کچھ شیئر کرنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے میں آج آئی ہوں، چونکہ میں جانتی تھی کہ گھر پر زیادہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تب اس عورت نے اسے بتایا کہ تمہاری ماں اور میں اکثر یہاں پر اکٹھے کھانا بنایا کرتی تھی، اور تمہاری ماں ایک بہت اچھی کک تھی، اور وہ یہاں پر ہمارے ساتھ مل کر کھانا بنایا کرتی تھی، میں اس کی خوبیاں دیکھا کرتی تھی، وہ مہارت کے ساتھ کھانا بناتی اور کھانا بناتے ہوئے اتنی سلیقہ مندی سے بناتی، میں خود بھی حیران رہ جاتی تھی۔ میں اس سے کہتی تھی کہ تم ٹیسٹ بھی نہیں کرتی اور اتنا اچھا کھانا بنا لیتی ہو۔ تو اس نے کہا کہ ماں نے بچپن ہی سے مجھے ماں نے ایسا سکھایا تھا، لیکن جب میں نے بار بار اصرار کیا کہ تم تھوڑا چکھ لیا کرو، ٹیسٹ کر لیا کرو کھانے کا، تاکہ پتہ چلے کہ کھانے میں سواد ہے یا نہیں، تو میری اس بات پر عمل کرتے ہوئے اب وہ کھانا بناتی تو تھوڑا سا چکھ لیتی، جس کی وجہ سے وہ کہتی کہ واقعی کھانا تو بہت مزیدار ہے، اور پھر مہمانوں کا آنے جانے کی وجہ سے بہت اچھے اور مزے مزے کے کھانے بنتے۔ تو اب اس نے یہ عادت اپنا لی تھی کہ وہ کھانا بناتے ہوئے تھوڑا چکھ لیتی تھی۔ اب چکھ کیا لیتی، وہ تھوڑا تھوڑا زیادہ ہی کچھ کھانے لگی تھی۔ تو میں نے اسے اس بات سے منع کیا کہ مالکن کو پتہ چلے گا تو وہ بہت ڈانٹے گی کہ چکھنے کی بات ہوتی ہے صرف ذائقہ ٹیسٹ کرنا، کہ کم زیادہ نمک یہ وہ کچھ نہیں ہے۔ اب تو تم باقاعدہ اس میں سے اچھا خاصا نکال کر گرم گرم کھا جاتی ہو کہ اوپر سے مالکن نہ آ جائے۔ تب اس نے میری بات کو اگنور کر دیا، تو اس کی یہی حرکت بدستور قائم رہی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے اس میں سے بوٹیاں نکال لیا کرتی تھی۔ اب اس کی صحت بھی قدرے بہتر ہونے لگی تھی، چہرے پر جو پلاہٹ تھی وہ اب سرخی میں بدلنے لگی تھی، چہرہ کھلا کھلا نظر آنے لگا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ اچھے مزیدار مہنگے کھانے بناتی اور پھر انہی میں سے خود کھاتی۔ وہ کہتی تھی کہ ہم غریبوں کا کوئی حق نہیں ہے ہم بھی کھائیں، کیا ہم غریب بس صرف پکانے لائق رہ گئے ہیں؟ کیا اس میں سے چکھنا ہمارا حق نہیں ہے؟ تو یہ سوچ اس نے رکھ لی، اور اب وہ کھانا پکاتے ہوئے اس میں سے کھایا کرتی تھی، اور پھر جو بچ جانے سے مراد کے مہمانوں کو دینے کے بعد تو کچھ وہاں سے چوری لے جایا کرتی تھی گھر۔ تو اسے رحیمہ کو یاد آیا کہ ماں اکثر کھانا لے آتی اور کیا کہتی کہ مالکن نے خود ہی دیا ہے، تو وہ کھانا وہاں سے رکھ لیا کرتی تھی۔ اب اس کی اسی عادت کو دیکھتے ہوئے اکثر وہ کچن میں مسالے، کوئی قیمتی جیم، کوئی ڈبہ روٹی، کبھی کوئی چیز وہ چرا کر ساتھ روز کے کھانے میں لے جاتی۔ کھانا جب پلیٹ میں برتن میں ڈالتی، وہ اپنے گھر سے برتن لاتی تھی، ڈونگا وغیرہ، تو نیچے اس کے بوٹیاں رکھ کے اس کے اوپر چاول ڈال کے پھر مالکن کو دکھاتی، دیکھ لیں میں نے سمپل چاول لیے، میں نے تو بوٹی بھی نہیں لی۔ اگر سبزی کا کوئی سالن ہوتا تو گوشت کا سالن نیچے رکھ کر اوپر سبزی کا ڈال دیتی، مالکن کو دکھاتی، تو مالکن اب اس پر اعتبار کرنے لگی تھی۔ تو اسی وجہ سے وہ روٹین چل رہی تھی۔ ایسے کچھ دن گزرے تو ایک دن ہم اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے اسے کچن میں آئے ملازم نے دیکھ لیا، اور یہی بات اس نے جا کر مالکن کو اس وقت بتائی جب اس کا بیٹا وہاں پر موجود تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ کھانا کھاتی ہے، مطلب ڈال کے لے جاتی ہے تو ایکسٹرا لے جاتی ہے، اور جب پکاتی ہے تو ہاتھ ڈال کے نکال کے کھانے لگتی ہے، اس کے بیٹے کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنی ماں سے چلا کے کہا کہ اسے ایسی نوکرانی سے فارغ کرے جو ہمارے کھانے کو جھوٹا کرتی ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ میں اسے سمجھاؤں گی، ہو سکتا ہے اسے کچھ غلط فہمی ہوئی ہو، وہ تو بہت اچھی اور نیک عورت ہے، ایسا تو کبھی ہوا بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کی جو روٹین تھی وہ ویسے کی ویسی قائم رہی۔ اور پھر ایک دن اس کے بیٹے نے فرمائش کی نیو سالن بنانے کی، نیو ریسیپی ٹیسٹ کرنے کی۔ جب سالن تقریباً پک کر تیار ہو گیا تو اس نے جب دیکھا کہ کچن میں کوئی موجود نہیں ہے تو جلدی جلدی اسی میں سے نکال کر کھانے لگی، اور اوپر سے اس کا مالکن کا بیٹا آ گیا۔ جب اس نے اسے ایسا کرتے دیکھ لیا تو اس نے آ کر اسے دھکا دیا کہ تم میرے سالن کو جھوٹا کر رہی ہو، تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ جیسے اس نے دھکا دیا تو کچن میں چولہے پر جو کہ دوسرے چولہا جل رہا تھا، ابھی اس نے دیگچی نیچے اتاری تھی تو وہ اس چولہے پر جا گری، اور اس نے جیسے اسے دھکا دیا پیچھے مڑ کر اپنی ماں کو بلانے چلا گیا کہ دیکھ لو کیا ہوا ہے۔ جب واپس پلٹ کر آیا تو وہ اس کے تمام کپڑوں کو آگ پکڑ چکی تھی اور وہ جل رہی تھی۔
भागते दौड़ते कुछ किसी ने ना कर पाया कोई भी, और फिर वो वहीं सारी की सारी जल गई। वहीं पर रेस्क्यू को कॉल की गई, वो आए, उसे हॉस्पिटल ले गए और रास्ते में ही वो दम तोड़ गई। इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपने घर वापस चली गई। जब वहाँ पर रहीमा ने सारी बात सुनी और फिर उसे पूरी फाइनल हुआ कि किस तरह फिर उसके बाप को कॉल आई थी, तो उससे इस बात का फिर पता चला कि जब मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हुई तो उसमें ऐसी क्या आदत थी कि जिसकी वजह से वो अपने अंजाम तक इस तरह पहुंची कि वो सालन चोरी करके खाया करती थी, वो चुरा के जूठा करके खाया करती थी, और जिसका अंजाम ये हुआ कि वो उसी चूल्हे के साथ जल गई जिस पर वो चोरी चोरी पका हुआ सालन उठाकर खाया करती थी। अब ये इबरत है हर उस औरत के लिए जो कि किचन में काम करती है, ये दूसरों के बंगलों में काम करना चाहती हैं और फिर वहाँ से ही वो लोग सालन बनाती हैं और फिर वहीं से चुरा कर खा लिया करती हैं और यूँ ज़ाहिर करती हैं कि हमने कुछ भी नहीं खाया। और इबरत है उन लोगों के लिए भी जो कि नौकरों को बाज़ औक़ात अच्छा नहीं समझते, जैसे इस मालिक की बीवी बेटे ने उस नौकरानी बेचारी को धक्का दिया कि तुम हमारा सालन जूठा क्यों कर रही हो। साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे अंजाम से महफूज रखे और हमें ऐसे बुरे काम जिसमें चोरी जैसा हो, चाहे वो चोरी करोड़ों की हो, लाखों की हो, ये सालन की ही क्यों ना हो, चोरी चोरी होती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस ऐसी चोरी से महफूज रखे।